الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری اس دورہ علمیہ کی یا الدورۃ العلمیہ کی ہماری دوسری کلاس ہے تفسیر کے حوالے سے۔ گزشتہ کل کی اگر بات کی جائے تو کل ہم نے تفسیر کے حوالے سے دو چار بنیادی چیزیں پڑھی تھیں، اور وہ تفسیر یا قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے حوالے سے تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ باتیں پڑھی کہ تفسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تفسیر ہوتی ہے بالمأثور اور دوسری ہوتی ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمأثور اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ کی جائے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے۔ اس کی ہم نے چند مثالیں پیش کی تھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے کی جائے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن مجید کے جو مفسر ہیں یا شارح ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر تیسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ قرآن مجید کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ کی جائے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی کہ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد تفسیر بالرائے تھا۔ رائے کے اندر ہم نے دو باتیں پڑھی تھیں کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن سم ٹائم بعض اوقات وہ محمود ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مذموم ہوتی ہے۔ مذموم کا مطلب ہوتا ہے اچھی نہیں، یعنی ضم سے نکلا ہوا ہے۔ جو محمود ہے اس کو مقبول بھی کہا جاتا ہے، اور جو مذموم ہے اس کو مردود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چھوڑ دی گئی۔ محمود وہ ہے جو قبول کر لی گئی۔ محمود اس کو کہیں گے جو قرآن و سنت کے موافق آئے، اور مذموم اس کو کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی اپنی منہ شگافیاں کر رہا ہے قرآن مجید کو لے کے تو اس کی تفسیر کو اہمیت نہیں دی جائے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے اوپر ہم نے چند کتابوں کے حوالے سے بھی باتیں کی تھیں۔ کل ایک مثال ہماری باقی رہ گئی تھی کہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اس کی کوئی مثال ہمیں مل جائے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری ویسے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر یا دیگر جو تفاسیر ہیں ان کو اٹھائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ فلاں تفسیر کے بارے میں فلاں صحابی نے یہ بات کی ہے۔ صرف ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیات تیمم کے اندر کہ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اولا مستم جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اولا مستم النساء سے مراد یہ ہے، دیکھیں مس کا جو عربی میں مطلب ہے وہ ہے چھونا، ایسے چھونا کسی چیز کو۔ مسا مسو کا مطلب ہوتا ہے یہ میں نے اس کو مائک کو چھوا، میں نے موبائل کو چھوا، میں نے اس کو چھوا، میں نے آپ کو ہاتھ لگایا، اس کو کہتے ہیں مس کرنا، کسی کو چھونا۔ اور یہ ویسے بھی اردو میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ ترجمہ اس کا اولا مستم النساء کریں گے تو ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنے گا عورتوں کو چھونے سے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ، یعنی اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اولا مستم النساء سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے جائیں، ان کے ساتھ جمع کیا جائے، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات کیے جائیں، ہم بستری قائم کی جائے۔ یہاں پہ اولا مستم النساء سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وفاکہۃ و ابا۔ فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، اور ابا کی جب تشریح کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابی بیان کرتے ہیں یہاں پہ ابا سے مراد وہ دانے ہیں، وہ فصل ہے جو جانور کھاتے ہیں۔ اور اس کی توضیح آگے ہو رہی ہے متاع لکم، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، یعنی فواکہ، فاکہہ اور فواکہ اس کی جمع آتی ہے۔ پھل کون کھاتا ہے؟ ہاں جی بتائیں نا جی، پھل کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے۔ متاع لکم، تمہارے لیے فائدہ، یعنی یہ پھل۔
والی انعامکم و ابا، یعنی یہ جو دانے ہیں، یہ جو چارہ ہے، یہ بھوسا ہے، یہ تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے، تو ابا سے مراد یہ ہے۔ اس طرح سے اور بہت سارے اس کے اوپر ہمیں اس کی مثالیں موجود ہیں جو مل جاتی ہیں۔ تو یہ کل کے لیکچر کی کنکلوژن تھی، بالکل سم اپ جو ہم نے کیا آپ کے سامنے رکھ دیا کل کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم جو ہماری منتخب آیات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی تفسیر یا توضیح انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل کی 23 ہے، 23 نمبر آیت جو آپ کے نوٹس کے اوپر بھی موجود ہے۔ ہم آیت پڑھیں گے اور آیت کا موضوع سلیکٹ کیا جائے گا کہ آخر کن موضوعات کو یہ آیت گھیر رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، پھر اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف جائیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 23 سے لے کے تقریباً آگے 12 15 16 آیات جو آ رہی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، یہ سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں، یہ مکہ مکرمہ کے آخری ایام میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی تھی، اس میں تقریباً آخری ایام کے اندر جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ والے جو حسن معاشرت کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ باقاعدہ بیان کیے گئے، کیونکہ اب ہجرت ہو جائے گی، مدینہ منورہ چلے جائیں گے، باقاعدہ ایک ریاست قائم ہوگی، باقاعدہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگی، ایک اسلامک سوسائٹی قائم ہوگی۔ تو اسلامک سوسائٹی، اسلامی ریاست کے لیے جو رول اینڈ ریگولیشنز ہو سکتے تھے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ تقریباً 14 یا 15 یہ نکات ہیں، یہ اصول اور ضوابط ہیں جو بہترین اسلامی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بلکہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر بھی جو چیزیں اسلامی معاشرے کے لیے بیان کی تھیں، وہ ساری چیزوں کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، ان آیات کے اندر درج کر دیا کہ ایک اسلامک ریاست، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامک سوسائٹی وہ کس طرح سے کام کرے گی، کیا ان کے اصول و ضوابط ہوں گے، کس انداز سے لے کے چلا جائے گا، انشاءاللہ باذن اللہ یہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا، کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا مگر ایاہ، خاص اسی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، تم نیکی کرو گے، احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے، اما، اگر یبلغن، وہ پہنچ جاتے ہیں، عندک، آپ کے پاس، الکبر، بڑھاپے کو، بڑی عمر کو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، فلا تقل، تم نے نہیں کہنا، لہما، ان دونوں کو، افن، اف کا کلمہ، ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم نے ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، یعنی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی دونوں کو، وقل، اور کہنا ہے، لہما، ان دونوں کو، قولاً، قول یا بات، کریماً، عزت والی، احترام والی، نرمی والی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا لفظ با لفظ ترجمہ تقریباً ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے جی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ان کا ایک مقصد کامل، سب کا کامن تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ شرک کی نفی کی جائے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، قضاء کا مطلب ہوتا ہے اصل میں فیصلہ کرنا، اسی سے لفظ ہمارے پاس نکلا ہوا ہے قاضی۔ قاضی کس کو کہا جاتا ہے بتائیں جی، اس فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا، جسٹس کرنے والا، جسٹس اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو قضاء کا مطلب ہے فیصلہ، لیکن جب اس فیصلے کی ہم نسبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تو ہم کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کا قضاء کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، امر ہے، وقضاء، اور حکم دیا، ربک، آپ کے رب نے کس چیز کا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں کوئی انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو،
کتنے ہی بڑے بڑے اس نے گناہوں کے ارتکاب کیوں نہ کیے ہوں، اگر اس کے ان گناہوں کے اندر شرک جیسی بیماری موجود نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ایسے لوگوں کے لیے ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شرک کو، اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوا، اللہ ان کے ہر گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس آدمی نے شرک کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو 14-15 نکاتی اسلامک سوسائٹی کے قیام کی باتیں کرنے جا رہے ہیں، ان کا جو رأس ہے، ان کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہے تو سب کچھ قائم ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا وہ آدمی جس کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ دنیا کا مفلس ترین آدمی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے نعمتوں کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت سارے لوگوں سے افضل ہے۔ عقیدہ توحید جس بندے کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات بھائی ہمارے بات بھی کرتے ہیں، جی آخر شرک اتنا سنگین کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے؟ کیوں آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ؟ بلکہ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، نبی رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں حدیث قدسی؟ اللہ کی طرف منسوب کی جائے۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم، جزاک اللہ خیر۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں اللہ یہ کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر زمین کے بقدر گناہ لے کے میرے پاس آ جائے لیکن ان کے اندر شرک نہ ہو، میں اس کے نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ اس زمین کے بقدر اس کو نیکیاں دے کے واپس کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود غفور الرحیم ہونے کے، باوجود رحمان ہونے کے، باوجود کریم ہونے کے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر رہا اور اعلان کیا ہوا ہے شرک کی کوئی معافی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر توبہ نہیں کرتا تو شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ بتائیں جی، میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا یہاں پہ۔ جی کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، اس کے ساتھ احسان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا کریڈٹ میرے سے وہ کسی کو نہ جائے۔ بالکل بہترین ہو گیا جی، مزید کوئی؟ ہاں جی، کیونکہ ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت کی جائے، تو خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ بالکل صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ ہاں جی، اور کوئی؟ جی آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، بارک اللہ فیک۔ میں اس کی ایک لاجیکل اور عصر حاضر کے ساتھ ایک مثال کے ساتھ گزارش کر دوں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا ساری زندگی کے لیے حل ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کی ایک ریاست ہے، 4-5 مرلے کی اس کا گھر ہے، وہ اپنی ریاست میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں آتا ہوں، ریاست کس کی ہے؟ اس کی ہے۔ میں آتا ہوں، میں آ کے، آپ کا نام کیا ہے؟ طلحہ۔ میں کہتا ہوں طلحہ کو ساتھ لے کے آتا ہوں، میں طلحہ کو لا کے اس مالک مکان کو گھر سے باہر نکال کے کہتا ہوں کہ جناب محترم، یہ جو طلحہ بھائی ہیں نا، 2.5 مرلے ان کے ہیں، 2.5 آپ کے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ بندہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ مجھے کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ریاست میری ہے، انتظام میرا ہے، انصرام میرا ہے، رول اینڈ ریگولیشنز میرے ہیں، سب کچھ میرا ہے، آپ طلحہ کو اٹھا کے کہاں سے لے کے آئے؟ یہ کون ہے؟ میں تو نہیں اس کو جانتا۔ وہ بندہ، یہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ حال ہے کہ میں اپنے 4-5 مرلے کی ریاست کے اندر جو میں نے اپنے محنت سے کمایا، جو بھی کیا، میں نے اس کو بنایا، میں اس کے اندر کسی اور بندے کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے گا، اپنے ہاتھ سے بنائے گا، اپنی روح پھونکے گا، دنیا میں معزز کرے گا، فرشتوں سے اس کو سجدے کروائے گا، کھانا پینا ہر چیز اس کے لیے مسخر کرنے کے بعد اللہ یہ برداشت کرے کہ میں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں اور اللہ کے سامنے کہوں کہ یہ بابا جی، یہ حضرت صاحب، یہ صوفی صاحب بھی اللہ تیری ریاست کے اندر کام کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے، فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ انی لاغیر منی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو آپ اپنے طور پہ دنیاوی اعتبار سے یہ بات برداشت نہیں کر رہے
کہ میں اللہ سبحانہ میں اپنی ریاست کے اندر، اپنی ٹیریٹری کے اندر، اپنی جو میری ایک سلطنت ہے اس کے اندر کسی کی دخل اندازی برداشت کروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ سارے کام کرتے جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، مرنے کے بعد آپ کو جنت میں بھیج دے گا؟ ناممکن بات ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس وجہ سے یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے سنگین گناہ ہے اور انسان کے گناہوں کو ختم کر دینے والا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، آپ کو زیادہ تر جب احکامات نظر آئیں گے تو ان کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقیدہ توحید کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ فی زمانہ شرک کے حوالے سے میں صرف 2-3 باتیں کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو شرک ہے وہ مختلف اقسام کا پایا جاتا ہے۔ ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ کا انکار کرنا بھی گویا کہ شرک ہی ہے۔ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا اور اپنی جو آپ کی خواہش تھی اس کو مقدم کر دیا، اپنی خواہش کے ساتھ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا۔ ایک ہمارے ہاں شرک کی قسم یہ ہے، جس کو کفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری ہمارے ہاں شرک کی قسم یہ ہے کہ لوگ مسلمان تو ہیں، مومن تو ہیں، یعنی اسلام تو وہ لے کے آئے ہوئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، اس کے حقوق یا اس کے اختیارات ہیں، ان کے اندر انہوں نے لوگوں کو بھی شریک کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، بارش فلاں حضرت صاحب کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، فلاں جگہ جا کے میں نے دھاگا باندھا تو میرے پاس کیا ہو گیا؟ بیٹا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ایمان والے یعنی مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یا توحید اسماء و صفات کے اندر جا کے، یا توحید ربوبیت کے اندر جا کے، ایون الوہیت کے اندر جا کے۔ تو یہ فی زمانہ ہمارے ہاں یہ 2 طرح کا جو شرک ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو خالص شرک ہے، اللہ کا انکار کر دینا، اور دوسرا وہ کہ اقرار تو ہے اللہ ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود بنا کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر میں نعوذ باللہ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی مگر کس کی کرنی ہے؟ ایہ۔ آپ یہاں پہ جو آپ کے سامنے نوٹس موجود ہیں، ان میں آپ ان نکات کو درج کر سکتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا اسلامک سوسائٹی، اسلامک ریاست کے کامیابی کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، عقیدہ توحید کا اقرار کرنا۔ اور اس آیت کا جو موضوع ہوگا وہ بھی ہمارے پاس عقیدہ توحید اور بر الوالدین، چھوٹا سا لکھ لیں آپ، عقیدہ توحید اور بر الوالدین، یہ ہمارے پاس اس آیت کا موضوع آ جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد انسان کا جو سب سے پہلا انٹریکشن ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعتاً یہ فطرت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ دیکھیں، انسان کی پیدائش سے پہلے اور بعد انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، عالم ارواح کے اندر اور دنیا میں آنے کے فوراً بعد۔ جب میں نے آنکھ کھول لی، تھوڑا بڑا ہو گیا، تو میرا جو سب سے پہلا انٹریکشن ہونا ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان سے آغاز کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر اس کے بعد آ گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احساناً، احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ خیر والے معاملات کیے جائیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آپ کو لانے کا سبب بنے۔ لیکن یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رول بیان کر دیتے ہیں سورہ لقمان کے اندر، جیسے آتا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس طرح کر کے آیت آتی، میرے ذہن سے آیت نکل گئی کہ اگر وہ تجھے مجبور کریں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود کہ وہ تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حسن سلوک والدین کے ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اس وقت ان کی والدہ جو تھی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول کے پاس آئیں، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول میری ماں مسلمان تو نہیں ہے، لیکن نہ میرے مال میں کچھ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو مال دوں، اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کو مال دو۔ ماں باپ اگر مشرک اور کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت کے اندر نہیں کی جائے گی، اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ باقی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں۔ پھر والدین کے ساتھ جب انسان حسن سلوک کرتا ہے تو انسان کا حسن سلوک اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔
جوانی میں تو وہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں، وہ آپ کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کو اچھی سہولیات دے رہے ہیں، آپ کو اچھی گاڑیاں دے رہے ہیں، آپ کو ڈیوائسز دے رہے ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخل کر رہے ہیں، اچھا لباس دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے، فرمایا اما یبلغن، اگر وہ پہنچ گئے عندک کا تیرے پاس، الکبر کس کو؟ بڑھاپے کو، احدہما وہ ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما تو دونوں، فلا تقل لہما اف، تم نے ان کو اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ اب اف کی تشریح یا توضیح سن لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اف سے مراد ہمارے والا اف ہے، اف 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 کہیں گے تو پھر شاید کچھ ہوگا۔ اف جو ہے یہ اتنا جامع کلمہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اف کے اندر ہر ثقافت کو داخل کر دیا ہے۔ یہ کلمہ جو اف ہے یہ ثقافتی اعتبار سے اس کی تشریح کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک ثقافت کے اندر والد کو اونچی آواز میں بلانا بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ یہ عام بات ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، ان کی ثقافت کا حصہ ہے اونچی آواز میں بولنا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری ثقافت کے اندر اگر باپ کو، بے شک باپ کو بلانا ہے ان کا نام لے کے، اونچی آواز میں بلانا اس ثقافت کے اندر غیر مہذب سمجھا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اف کے اندر داخل ہے۔ کسی ثقافت کے اندر والدین کی طرف دیکھ کے یوں کر لینا یا ادھر منہ کر لینا یہ اچھا نہیں تصور کیا جاتا، تو ہم کہیں گے کہ یہ اف کے اندر داخل ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ منہ سے کوئی کلمہ ادا کریں، آپ نے کوئی حرکت کی، آپ نے زبان سے کوئی کلمہ ادا کیا، آپ نے ان سے مال کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے ان کی کوئی ڈیمانڈ جو تھی اس کو پورا نہیں کیا، اس کو پورا نہ کرنے کی کوشش کی یا پورا نہیں کیا، کوئی بھی وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہے یا فعل کے اعتبار سے ہے یا مال کے اعتبار سے ہے، آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ وہ نہیں کرتے ان کی ضرورت کے مطابق یا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، تو یہ کلمہ اف کے اندر داخل ہے۔ ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ کلمہ اف کے اندر داخل ہے۔ اس لیے فلا تقل لہما اف، ہر وہ چیز جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، ہاں بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بھی لے لیا کہ اگر اللہ اپنے والدین کو اف نہیں کہنا تو خدا نخواستہ مار سکتے ہیں۔ ہاں جی بتائیں جی، نہیں مار سکتے۔ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کی نفی کر دی جائے تو بڑی سی بڑی چیز کی نفی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے باقاعدہ اسپیشلی ذکر کیا، فرمایا ولا تنہرہما، اور تم نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ جیسے دیکھیں جو بزرگ بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے، لیکن جو بزرگ ہوتا ہے نا وہ بزرگ اور بچہ دونوں چیزیں ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کمزوری بھی دی اور ساتھ بڑھاپا بھی دیا۔ شروع میں کیا کہا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں صرف کمزوری سے پیدا کیا، لیکن جب بڑھاپے کی بات کی تو کہا کمزوری بھی اور بڑھاپا بھی، ڈبل چیز تمہیں دے دی۔ لہٰذا وہ بعض اوقات کہیں گے ہم نے کوئی بات کی ہے حالانکہ انہوں نے نہیں کی ہوگی، بعض اوقات انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہوگی کہیں گے ہم نے کی ہے، ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ تو شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت آپ کے اوپر بھی آنا ہے، خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن لیں۔ بعض میرے پاس بھائی ایسے بھی آتے ہیں، بات کرتے ہیں جی والدین زیادتی کر جاتے ہیں، جی والدین ایسے کر جاتے ہیں، والدین، میں نے کہا بھائی بات سنیں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی عادتیں بدلیں، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو ان کی عادات کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، چاہے آپ تھوڑا کریں چاہے آپ زیادہ کریں، یہ چیز آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی۔ آپ اپنے والدین سے یہ کبھی ایکسیپٹ نہ کریں کہ آپ کے والدین اب آپ کی وجہ سے وہ عادات جو ان کی 40 50 سال 60 سال 70 سال ان کے جسم کے اندر رچی بسی ہیں وہ آپ کی وجہ سے بدل جائیں گی، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کو احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور بالخصوص والدہ کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ آیا نا اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہترین جو صلہ رحمی ہے اس کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ کہنے لگا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ کہا امو کا۔ کہا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ کہا امو کا، تیری ماں۔ کہا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ کہا ابو کا۔
چوتھے نمبر پہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ والدہ بچے کو پیٹ میں بھی رکھتی ہے، اس کو جنتی بھی ہے، اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس کی بنیادی پہلے والی ساری ضروریات اس کی ماں پوری کرتی ہے. پھر تخلیق کے اعتبار سے ماں ایک عورت ہے، اور عورت تخلیق کے اعتبار سے جذباتی ہے، جلدی پریشان ہونے والی ہے، جلدی ٹینشن میں آنے والی ہے، جلدی چیزوں کو محسوس کرنے والی ہے. تم نے اس کے ساتھ ہر اعتبار سے خیر والا معاملہ کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں گزارش بھی کرتا ہوتا ہوں، اگر کوئی آدمی، یہ بڑا زندگی کو کامیاب کرنے کا طریقہ ہے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے مال میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کو چاہیے اپنا مال اپنے باپ پہ نشاور کرے، وہ اپنا مال اپنے والد کو دے. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، میں خیر کے کاموں میں پیچھے جاتا رہا ہوں، میری نیکیوں میں مجھے لذت نہیں مل رہی، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، صدقہ خیرات کرنے کو دل نہیں کرتا، فلاں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ایسے آدمی کو چاہیے اپنی ماں کے ساتھ جا کے حسن سلوک کرے. کیوں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے مجھے بنایا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کروں؟ حسن سلوک کروں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اس نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. بدبخت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو اس کو نہیں کہتے. بدبخت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اعمال نہ ہو، جس کے پاس نیکی نہ ہو، وہ بدبخت آدمی ہے، وگرنہ مال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر آگے اللہ نے مزید نصیحت کی، فرمایا وَخْفِضْ، اور پھیلاؤ، وَخْفِضْ اور پھیلاؤ، لَهُمَا ان دونوں کے لیے. کیا کرو؟ یا جھکا دو، پھیلاؤ، دونوں طرح سے آ جائے گا یہ. ان دونوں کے لیے جناح عربی زبان کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پتہ آپ کو؟ بارک اللہ فیک. پر کو کہتے ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جناح، یہ وہ اپنا ذوالجناح والا جناح نہیں ہے، نہ ہی وہ محمد علی جناح والا جناح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربی والا جناح ہے. جناح یعنی تم نے اپنے بازو، یہاں پہ پر سے مراد بازو ہے، انسان کے پر تو نہیں ہوتے. وَخْفِضْ لَهُمَا کنایا کیا گیا. وَخْفِضْ لَهُمَا اور تم نے پھیلانا ہے، جھکانا ہے، کن کو؟ ان دونوں کے لیے، جناح الذل، اپنے بازوؤں کو. الذل سے مراد ہوتا ہے یعنی یہ جھکنے سے نکلا ہوا ہے، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے اور احترام کے ساتھ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلانا ہے. من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، رحمت، عاجزی، انکساری کے ساتھ تم نے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلانا ہے. مطلب کیا؟ کہ ہر وقت ان کو جفی ڈال کے بیٹھے رہیں؟ ہاں جی، نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ بوقت ضرورت والدین کو آپ ان کے ساتھ آپ بغل گیر بھی ہوں. آپ کبھی گھر جاتے ہیں تو گھر جا کے ماں کو ملیں، ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ معانقہ کریں، ماں کا سر چومیں، باپ کا ہاتھ چومیں، باپ کا سر چومیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جن کو شاید ہم نیکیاں تصور نہیں کرتے ہیں، یہ والدین کے دلوں کو باغ باغ کر دیتی ہیں. آپ یقین کریں، آپ گھر جائیں، گھر جا کے اگر آپ کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی حیات ہیں ان کو مزید لمبی زندگی دے، جن کی حیات نہیں ہے ان کو جنت میں جگہ دے. آپ اپنے والدین کے ساتھ جائیں، آج بے شک آپ جا کے کیجئے گا، آپ کی والدہ محترمہ موجود ہیں، جائیں بغیر کسی وجہ کے، جا کے ان کو ملیں، ان کے ساتھ معانقہ کریں، ان کا ماتھا چومیں. آپ دیکھیں گے ماں کے چہرے کے اوپر خوشی کے تاثرات ہی کچھ اور ہوں گے. باپ کے ساتھ یہ کام کریں، باپ خوش ہو جائے گا. کوئی نہیں، ان کو ضرورت نہیں آپ کے مال و متاع کی. میں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے صرف بات کر رہا ہوں اور ایک آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. میں شروع سے لے کے اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالا. میں نے اپنے سارے معاملات خود چلائے، اللہ نے کاروبار بھی دیا، سب کچھ ہوا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. اس کے باوجود ابھی جبکہ یعنی پہلے بھی میں کبھی ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا تھا، ابھی جبکہ میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں الحمدللہ، بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کے باوجود میں اپنے والد صاحب سے کبھی کبھی پیسے مانگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ابھی تھوڑے دن پہلے تڑ کو پیسے ہے، تھوڑے 10,000 روپے دو، یار ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو ان کے چہرے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، اس نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. ان کو یہ لگے کہ ابا جی ہم آج بھی آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، ہم آزاد نہیں ہیں. یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. یہ اس سے مراد یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، یہ نہ کہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جی اس مہینے ہاتھ کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے. انت ومالک لابیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، اٹھائیں دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ آپ کو لوٹا دے گا، اللہ آپ کے مال میں برکتیں نازل کر دے گا. پھر آگے اب دیکھیں یہ فزیکلی نیکی اور حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ کرنا. اگلا جو پورشن آ رہا ہے اس کے اندر
دعا کرنا ہے. فرمایا وقل، اور کہیے، وقر، اور کہیے رب ارحمہما، اے اللہ، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما. کیسے؟ کما، جیسے، رب یعنی ان دونوں نے میری تربیت اور پرورش کی ہے، صغیراً، چھوٹے ہوتے ہوئے. اللہ تو ان کے لیے آسانی والے معاملات کر، خیر والے معاملات کر، جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی ہے، میری تربیت کی ہے، میرے اوپر رحم والا معاملہ کیا ہے. کب؟ صغیرا، جب میں چھوٹا تھا. والدہ آپ کو دودھ پلاتی ہے، اپنا خیال چھوڑ دیتی ہے، آپ کو اپنی جگہ پہ لٹاتی ہے، ساری رات بے آرام والدین رہتے ہیں. آپ میں سے جو ابھی والدین نہیں ہیں ان کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ کے 4 3 بچے ہو جائیں گے نا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہاں جی سنائیں جی، رات کو نیند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کبھی ایک چینک کرتا ہے، کبھی دوسرا چینک کرتا ہے. لیکن ماں باپ بڑی خوشی کے ساتھ ان کی چیپاں قبول کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، مارتے پیٹتے نہیں ہیں، کمروں سے نہیں نکال دیتے، لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے. کبھی کبھی کر بھی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اور لیکن یہی والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں شاید لگتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی ہمارا خیال ہی نہیں کیا تھا، ہم ان کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ یہ پریشان کن معاملہ ہے کہ میں یہ بختاور امین کے اندر ایک خاتون آتی تھی فزیو تھراپسٹ کروانے کے لیے. واللہ ان کا میں حیران ہو گیا سن کے یہ بات. وہ اکیلی آتی تھی اور کافی نحیف تھیں، یہاں ایمرسن کالج سے پروفیسر ریٹائرڈ تھیں. تو میں نے کسی لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ فزیو تھراپی کروانے آتی ہیں خالہ جی، اور وہ آتی ہانپتی کامتی آتی تھیں، پانی پیتی تھی، گاڑی اپنی پہ آتی تھی چلا کے. تو میں نے کہا ان کا کوئی بچہ بچہ نہیں ان کے ساتھ آتا؟ کہتا یہ پروفیسر ریٹائرڈ ہے ایمرسن سے. اللہ اکبر. اور 2 بچے ہیں ان کے بیٹے، دونوں امریکہ سیٹلڈ ہیں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ. ایک ڈاکٹر ہے اور ایک پتہ نہیں کیا ہے. اور ماں تقریباً 1.5-2 کنال کا گھر ہے جس کے اندر اکیلی رہتی ہے اور 7 ملازم رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کس قدر بدبختی ہے انسان کی کہ اس کے پاس ماں یا باپ جیسی نعمت موجود ہو اور وہ ان کو چھوڑ کے خود قدر نہیں کون سی عیاشیوں میں پڑا ہوا ہو. یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آئیڈیل لائف نہیں ہے، یہ بیکار لائف ہے. آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر ماں باپ نہیں ہے کہ گھر ان کو کاٹنے کو دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا. کبھی ماں کے فون کا انتظار کرتے ہیں، باپ کے فون کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں. میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، میری والدہ کا فون آتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، میری والدہ کا مجھے فون ہے. ان کا احساس ہے. رات میں لیٹ ہو گیا، مجھے کال آئی، کتنے رہ گئے، آیا نہیں حال تک، فلانی جگہ پہ بیٹھا جی، اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹائم نہ لا جاؤ. یہ والدین جب دنیا سے یہ نعمت ایسی ہے جب چھن جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم، تمہارا رب، اعلم، وہ بخوبی جانتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا تمہارا رب ہے. اعلم یہ افعلوا کے وزن پہ آ رہا ہے. ربکم تمہارا رب، اعلم وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کس چیز کو؟ بما اس چیز کو، فی نفوسکم جو تمہارے اندر موجود ہے. انسان نے جو باتیں اللہ تعالیٰ جو باتیں لوگوں سے چھپائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم السر و اخفا، اللہ تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے. سر اور اخفا کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، ٹائم شارٹ ہے اپنا. سر کہتے ہیں ایسے راز کو جو میں نے عمل کر لیا اور اس کا صرف مجھے پتہ ہے، یا شاید ایک آدھے بندے کو پتہ ہوگا میرا راز، جو ہمارے ہاں عمومی راز ہوتا ہے کہ ایسا سر، ایسا کام، ایسا عمل جو میں نے کر لیا ہے اور کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں، یہ شاید ایک آدھا میرا کوئی رازدان جانتا ہوگا. اس کو کہتے ہیں سر. اور اخفا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو میں نے ابھی کیا نہیں ہے، میں نے ادھر چھپایا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے میرے، اور وہ میرے ارادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راز کو بھی انسان کے جانتا ہے. مزید آپ اس کو سوچنا چاہیں تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں چھپے ہوئے بھید، وہ ارادے جو ابھی کیے نہیں ہیں، ابھی کرنے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کہتے ہیں نا جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس موبائل کو بنانے والی کمپنی بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے اس کے اندر کیا فیچرز پڑے ہوئے ہیں، اس ڈیوائس کو میں نے ہینگ کب کرنا ہے، اس کا کنٹرول ابھی تک ان کے پاس ہے، وہ جب چاہیں اس ڈیوائس کو بند کر دیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے والا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج سائنسی دور کے اندر اللہ کی پہچان کرنا مشکل ہے ہی نہیں.
ہر چیز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب دیتی ہے، اس کی پہچان دیتی ہے۔ آپ بڑے آسانی کے ساتھ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، یار یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس کا کنٹرول کمپنی کے پاس ہے، اس کے فیچرز کمپنی کو پتہ ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی ڈیوائس بنائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے فیچرز کا نہیں پتہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کے دماغ کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں، کس کو دیکھ کے یہ کیا سوچتا ہے، کس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، لوگوں کو ملتا ہے تو کس انداز سے ملتا ہے، دل کے اندر ان کے بارے میں کیا بات رکھتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس نے پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ذہنوں کے اندر آنے والے خیالوں تک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، وہ قریب ہے۔ تو اس لیے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس کے بعد فرمایا ان تکونوا، اگر تم ہو صالحین نیک، اگر تم صالح اور نیک ہو، فإنہ تو بے شک کانا وہ ہے للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے غفوراً معاف کرنے والا۔ یعنی اگر تم نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہو، خیر کی طرف جانے والے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی اور تقوی اختیار کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کو کیا کرنے والا ہے؟ غفورا، معاف کرنے والا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں، مجھے لگ رہا ہے کوئی سکینت طاری ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی اونگ آ رہی ہے آپ کو۔ سکینت نہیں طاری ہونے دینی۔ میں نے کل عبداللہ بھائی کو واقعہ سنایا ہے سکینت کا، لیکن یہاں پہ نمبر نہیں ہے، اس لیے پھر وہ سکینت ہو سکتا ہے طاری ہو جائے انشاءاللہ۔ تو بہرحال فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، اس کے بعد پہلا انٹریکشن والدین کے ساتھ تھا، ان کے حقوق بیان ہوئے۔ اب میں نے باہر نکلنا ہے اپنے گھر اور چار دیواری سے، تو میرا تعلقات جو بنیں گے سب سے پہلے وہ ہیں اپنے قریبی رشتہ دار، وہ چاہے والد کی طرف سے ہوں، چاہے وہ والدہ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اقربا ہوں۔ میرا سب سے پہلا انٹریکشن کن کے ساتھ ہوگا؟ رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ، والد کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ نے ان کے حق بیان کر دیے، ان کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ فرمایا وآتی، اور دو، ذی القربا، قریبی رشتہ داروں کو کیا؟ حقہ، ان کا حق، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے، والمسکین، اور مساکین کو بھی دیا جائے، وابن السبیل، اور ان لوگوں کو جو مسافر ہیں ان کو بھی ان کا حق دو، ولا تبذر، اور نہ تم پھیلاؤ، یعنی بہت ہی فضول خرچی کرو، تبذیراً فضول خرچی کرنا، یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو فضول خرچ نہ بناؤ۔ اس کے بعد ان المبذرین، فرمایا بے شک جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں، کانو وہ ہیں، اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی، وکان الشیطان، اور شیطان لربہ، اپنے رب کا، کفوراً نہایت شکر گزار ہے۔ تو بیٹھے ادھر ہی بیٹھے ہیں کہ گئے ہوئے کہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوچھ لوں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا نہایت ہی ناشکرا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ولا تبذر تبذیرا۔ پہلے تو ہم نے حق دینا ہے۔ حق سے مراد یہ دیکھیں، اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہوتا ہے نا، اس رزق کے اندر اللہ نے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے حق بھی رکھے ہوتے ہیں، دے دینے چاہیے۔ اگر آپ وہ حق ادا کرتے رہتے ہیں، آپ کے حق میں بھی کمی نہیں آتی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن سے نکالیں کہ شاید مال دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ مال دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ہم چونکہ اپنی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 2 + 2 = 4 - 1 = 3، یہ والی کیلکولیشن ہماری ہے۔ اللہ کے جو ہمارا کیلکولیٹر ہے نا وہ الگ ہے، اور اللہ کا کیلکولیٹر الگ ہے۔ میرا کیلکولیٹر کیا کہتا ہے؟ 1 + 1 = 2۔ اللہ کا کیلکولیٹر کہتا ہے 1 + 1 = 20۔ ان احسنتم احسنتم، جیسے اللہ فرمایا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کوئی بندہ نیکی 1 لے کے آئے گا تو ہم کتنی دیں گے؟ 10 دیں گے۔ اللہ کا کیلکولیٹر 1 کو 10 کے ساتھ لے کے چل رہا ہے، ہمارا کیلکولیٹر 1 کو 1 کے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ لہٰذا میرے کیلکولیٹر کے مطابق میں اگر 4 میں سے 1 نکالوں گا تو 3 باقی رہ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیلکولیٹر کے مطابق اگر میں 4 میں سے 1 نکالوں گا تو 13 باقی رہ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا کیلکولیٹر الگ ہے۔ پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیلکولیٹر اس کیلکولیشن میں نہیں آتا، وہ جتنا مرضی بڑھانے پہ قادر ہے، آپ اس کو پوچھ تھوڑی سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بندہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں 1 کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں مانگی، 1 کھجور کا ٹکڑا دے کے اللہ کے راستے میں
اپنی جان کو آزاد کر لو، اتنی بڑی نعمتوں والی جنت کے دنیا و ما فیہا میں جو موجود ہے، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی 4 اسکوائر فٹ کی جگہ اس پوری دنیا و ما فیہا سے زیادہ کاسٹلی اور مہنگی ہے۔ اتنی مہنگی جگہ انسان صرف ایک کھجور کے آدھے ٹکڑے کے ساتھ خرید رہا ہے، اس سے مہنگی جگہ، اور پتہ نہیں کتنی بڑی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ تو لہٰذا یہ کیلکولیشن اس کی اپنی ہے، ہم سے صرف اخلاص مطلوب ہے کہ ہم نے وہ دینا ہے، لہٰذا دے دیا کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ دیکھیں ایک لفظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے اسراف، اور ایک استعمال ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف اور تبذیر دونوں کا فرق میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہاں پہ ہمیں 1 2 3 پنکھوں کی ضرورت ہے۔ کتنے پنکھوں کی ضرورت ہے؟ 3 پنکھوں کی، لیکن پنکھے یہاں پہ چل رہے ہیں 6، تو اس کو کہا جائے گا اسراف۔ یہ اسراف ہو رہا ہے، پنکھے 3 کی ضرورت تھی، استعمال 6 ہو رہے ہیں، وہ سائڈ پہ چل رہے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بند ہو جائیں تو کوئی گزارا ہو رہا ہے آرام سے۔ ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زیادہ تصرف ہو رہا ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا تبذیر کیا ہے؟ کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے سارے چلے جائیں اور تینوں پنکھے چلتے رہ جائیں، ہم سارے نکل جائیں اور تینوں پنکھے چلتے رہ جائیں، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ اتنی فضول خرچی کہ ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت کے بغیر چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ فضول خرچی جو ہے جہاں پہ ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں، یعنی یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا لگزوریس کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو لگژری لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں، ضرورت ہے ہی نہیں تھی، بغیر ضرورت کی چیز استعمال ہو رہی ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں اور یہ حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے تبذیر نہیں کرنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نہایت شکر گزار ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں، جی کیا ہوا؟ نافرمان ہے۔ ہاں جی آپ نے شکر گزار کہا نافرمان۔ ہاں نافرمان ہے، معذرت ہے، میں وہ مجھے لگتا ہے واپس میری بات پلٹ گئی میرے اوپر بارک اللہ فیک۔ اچھا جی آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اب یہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ جو قریبی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر آپ ان سے منہ پھیریں، یعنی آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس آیا مال کا طلب گار ہو کے یا آپ سے کچھ چاہنے کے لیے، آپ نے اس سے چہرہ پھیر لیا، یعنی آپ نے اس کو نہیں دیا۔ عنہم ابتغاء رحمت، ابتغاء چاہتے ہوئے، یہ تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کو، ترجوہا آپ توقع رکھتے ہیں، فقل اس کے بارے میں، فقل لہم قولا میسورا، تو آپ ان کو کہیں کون سی بات؟ نرمی والی بات، نرمی والی بات۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو اس آیت کا سینیریو۔ مثلا طلحہ آ گیا ہمارے، آپ کا بھائی کا نام کیا ہے؟ ہاں جی عبد الرافع کے پاس، طلحہ آئے عبد الرافع کے پاس کہ عبد الرافع یار مجھے نا کچھ پیسے چاہیے۔ اب عبد الرافع بھائی یہ نہیں ہے کہ انکار کر رہے ہیں، لیکن ترجو، یہ رحمت من ربک کا ترجوہا، ان کو یہ پتہ ہے کہ کچھ پیمنٹ میری فلاں جگہ سے آنی ہے، وہ آئے گی تو میں اس کو دے دوں گا۔ اب یہ ان کو نہ نہیں کر رہے لیکن اقرار بھی نہیں کر رہے، تو کرنا کیا ہے؟ اچھے انداز سے ان کو بتایا جائے کہ ہاں یار دوں گا، فقل لہم قولا میسورا، دوں گا لیکن تھوڑے سے پیسے آ جائیں، پھر انشاءاللہ باذن اللہ دیتے ہیں۔ ان کیس اگر پیسے نہیں بھی آنے تو تانا دینے کی ضرورت نہیں، اچھے انداز سے اس سے معذرت کر لی جائے۔ ہمارا رویہ کیا ہے یہاں پہ؟ من حیث القوم، آپ جائزہ لے لیں، آپ کو بڑے بندے ملیں گے۔ آپ نے کسی آدمی سے جو اپنا رشتہ دار ہے، مالدار ہے، اس سے کچھ پیسے کا مطالبہ کیا، ایک یہ ہے کہ وہ مالدار نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ وہ مالدار ہے، وہ دے سکتا ہے، آپ نے اس سے کچھ مطالبہ کیا، وہ دے دے گا۔ دوبارہ یار دوائیاں تھوڑی سی لے کے آنی ہے، دے دیے۔ تیسری بار جائیں گے، تیسری بار کیا ہوگا؟ وہ دیکھ کے راستہ بدلنے کی کوشش کرے گا تھوڑا سا، یار یہ کیا ہر ٹائم مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ذہن میں بات آ گئی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے پکڑا گیا، اس کو پھر کچھ نہ کچھ دے دیا۔ چوتھی بار کیا ہوا؟ آپ کو دیکھ کے ویسے ہی سائڈ بالکل ہی اگنور کر دیا۔ پانچویں بار کیا ہوا کہ جب آپ اس کے پاس گئے، طلحہ عبد الرافع بھائی کے پاس، یار تو کی منہ چک کے جو دل کردہ آ جانا پیسے منگنا واسطے، کیا ضرورت پڑی ہر ٹائم؟ یار تمہیں مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، بس تمہیں پتہ چل گیا ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں، آئے رہتے ہو ہر روز مانگنے کے لیے۔ اللہ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ یہاں پہ اسلامک سوسائٹی کا رول کیا ہے؟
آپ نے لوگوں کو دینا ہے اچھے انداز سے دیں، نہیں دینا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نہایت نرمی، ادب و احترام، عزت مجروح کیے بغیر معذرت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم بناؤ، یدا کا اپنے ہاتھوں کو، مغلولتاً بند، جیسے یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ بند ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے نا مال کا، اللہ کا ہاتھ بند ہے نا، بل یداہ مبسوطتان کیف ینفق ما یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا ولا تجعل، اور نہ آپ کیجئے، یدا کا اپنے ہاتھوں کو، مغلولتاً بند، الی عنقک اپنی گردن کی طرف۔ اپنی گردن کی اگر تشریح کروں تو وہ یہ والی ہے، اس کو کہتے ہیں ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی انسان اپنے ہاتھ اس طرح سے باندھ لے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہی نہیں ہے، بخیلی اور حرص کی انتہا ہو جائے۔ اور قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسے کثرت قتل جو ہے وہ قیامت کی علامات میں سے ہے، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت الشح ہو جائے گا۔ شح کیا ہے؟ یہ لالچ ہے، حرص ہے، مالی مالی مالی، ہر وقت یہی کام، مالی، میرا مال میرا، میں کیوں خرچ کروں بھائی، میں نہیں خرچ کرتا۔ تو فرمایا اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کی طرف بند نہ کر لو، بخیل نہ اپنے آپ کو بنا لو، ولا تبسطھا، اور نہ تم ان کو کھولو، کل البسطی، بہت زیادہ کھول دینا، بہت زیادہ نہ کھولو، فتقعد، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، ملامت کیے ہوئے، ملامت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پشیمانی، پچھتاوا، محسورا، تھکے ہوئے، کہ انسان اللہ کی نعمت کا بے دریغ استعمال کرے، ہر طرح سے اس کو فضول پھینک دے، اور ایک ٹائم آئے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ اور نعمتوں کو اگر آپ نے دوام بخشنا ہے، یہ رول یاد رکھ لیں، نعمتوں کو اگر آپ نے دوام بخشنا ہے تو نعمتوں کو دوام بخشنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا اچھے انداز سے استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کو بہترین انداز سے استعمال کیا جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور آپ شکل سے مسکین ہی رہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ بھی پسند نہیں کہ ایک آدمی کے پاس بڑی نعمت ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھا جوتا لے سکتا ہے، اچھی گاڑی پہ سفر کر سکتا ہے، اچھی ٹریولنگ کر سکتا ہے، جان بوجھ کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتا رہے، میں ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی۔ کوئی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی نہیں ہے وہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندہ مالدار ہے نہیں ہے، بیٹھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پیسے شیسے نہیں ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول ہے مال۔ کیا مال ہے؟ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی گائے ہیں، بکری ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں 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 چیزیں بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُرَا عَلَيْكَ أَثَرُهُ، اور اللہ کے بندے اتنا اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کا اثر تمہاری ذات پہ نظر بھی تو آنا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی نعمت استعمال کرتا ہے جائز انداز میں، اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا مال ہونے کے باوجود، فراوانی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسکینیت کی طرف لے کے جانا یہ بھی جائز نہیں۔ اور مال نہیں ہے، زبردستی آپ اپنے آپ کو امیر بنا کے دکھائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں اور شو آف کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ درمیانے رہیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں، جو اللہ نے دیا ہے اس کو حتی الوسع اچھے انداز سے خرچ کرنے کی کوشش کریں، ان نعمتوں کا مزہ لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو سواری تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس دور کی کوئی ہلکی سواری تھی؟ لگژری سواری تھی اس دور کی، وہ بہترین سواری، خوبصورت سواری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال کرتے تھے۔ میں نے سنا ہے یہاں پہ جو آپ کے شیخ امین صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک میدان بنایا ہوا تھا، ادھر گدھے رکھے ہوئے تھے، مجھے کسی بندے نے بتایا، کہتے جی ادھر وہ میدان میں جاتے ہیں، شلوار قمیض جو اپنی اچھے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ کپڑے اتار کے وہاں پہ پھٹے پرانے کپڑے کھدر کے پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گدھے کے اوپر سواری کروائی جاتی ہے، جی میرا غرور ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو، غرور توڑنا ہے تو وہاں پہ تو سارے ایک جیسی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مزہ تو تب آئے کہ آپ کھوتا لے کے باہر روڈ پہ آ جائیں، اپنے محلے داروں میں آئیں، اپنے رشتہ داروں میں آئیں،
کھدر کے کپڑے پہن کے اور گندے سے بدبودار گدھے کے اوپر بیٹھ کے، پھر پتہ چلے گا تکبر کدھر ہے۔ ایک میدان میں اکٹھے ہو کے 4-5 بندے گدھے کے اوپر سیر کر رہے ہیں، یہ تو انجوائمنٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کو کوئی تکبر تو نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اس لیے یہ کام بھی نہیں کرنا، اللہ نے دیا ہے خوش ہو کے استعمال کریں، نہیں دیا ہوا اس کی رضا پہ راضی رہیں، اور اگر اللہ نے دیا ہوا ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جمع کرنے کی 100% اور بالکل اپنے ہاتھوں کو روک لینے کی یا اپنے ہاتھوں کو بے تحاشا خرچ کرنے کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہاتھ سے مال چلا جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے اعتبار سے رول اینڈ ریگولیشنز بیان کرنے کے بعد انسان کی توجہ دلائی ہے اس ذات کی طرف جو رزق کی مالک ہے۔ فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط، وہ کیا کرتا ہے؟ پھیلا دیتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ روک لیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، انہ، بے شک وہ ہے، کان بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں خبیر، خبر رکھنے والا، بصیر، ان کو دیکھنے والا۔ دیکھیں آپ ابھی چھوٹے ہیں، انشاءاللہ بڑے ہوں گے، شاید آپ کو ایسے بندے ملیں، انکل میری بات کے ساتھ شاید اتفاق بھی کریں گے۔ آپ کو آپ کی سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ پہلا وہ بندہ ہوگا جس نے بڑی محنت کی ساری زندگی، اسٹرگلنگ کی، بڑے کام کیے، بڑی محنت کی، اس کے باوجود بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، نہیں اللہ نے مال دیا، اس کی محنت کے اندر کوئی شک نہیں تھا، بڑی کوشش کرتا رہا، مال نہیں ہاتھ آیا۔ بعض ایسے بندے ہوں گے جو بالکل تھوڑی سی محنت کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر مال کی فراوانی کر دے گا، مٹی کو ہاتھ لگائیں گے سونا ہو جائے گی، جس بزنس میں داخل ہوں گے پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ کیوں ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اگر انسان کی محنت ہی کامل اور اکمل ہے تو اتنی محنت کے باوجود مال روک کون رہا ہے؟ اور اتنی کم محنت کے بعد مال دے کون رہا ہے؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ حقیقی وہ ذات ہے جو انسانوں کا رزق روکتی بھی ہے اور اس کو پھیلاتی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رزق کو روکنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رزق کو پھیلانے والا ہے، لمن یشاء ویقدر۔ اس لیے خرچوں کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقی رزاق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل میں جو رزاق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی اس کو رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا غریبی کے ڈر کی وجہ سے تم نے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ پھر آگے اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اس کے بعد تمہارا نام آیا، پھر تمہیں رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی اولاد کو انسان قتل کر دے۔ یقین کریں ہمارا جو معاشرہ نا، میں جو آج کل جو دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر، یہ جو مسئلے مسائل ہمارے ہیں، ہمارا معاشرہ مشرکین مکہ کے معاشرے سے زیادہ جنگلی اور شفاق ہو چکا ہے، ہم ان سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ مشرکین مکہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفناتے تھے، کیوں؟ ایک تو یہ کہ وہ مر جائے گی، دوسرا یہ کہ اس کی چیخ و پکار باہر نہ آئے، دل نرم نہ ہو۔ میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ یہاں کے پی کے سوات کے اندر، یہ پتہ نہیں کسی اور علاقے کے اندر، کسی آدمی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس بیٹی کو، جو پیدا ہونے والی شیرخوار بیٹی ہے، اٹھا کے پانی کی ٹنکی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے حال ہیں۔ تھوڑے دن پہلے آپ کو پتہ ہے وہ خبر آئی تھی، کسی نے بیٹی زندہ دفن کر دی، وہ نکال لی گئی، نکالنے کے بعد اس کو کسی آدمی نے اپنی گود لے لیا۔ ہمارا یہ تو وہ چند ایک کیسز ہیں جو رپورٹ ہو گئے، جو رپورٹ نہیں ہوتے ان کی تعداد کتنی ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس غیر بدو اور غیر مہذب معاشرے سے زیادہ خطرناک اور شفاق ہو چکے ہیں آج کے دور کے اندر، اور ہمارے ہاں جدید طریقے آ گئے بچوں کو ختم کروانے کے۔ میں گائناکالوجسٹ کو جانتا ہوں، یقین کریں وہ اتنی پریشان تھی، پوچھا کیا ہوا، بتانے لگی، یعنی میری مسز کو انہوں نے بتایا، کہتی صبح سے لے کے اب تک 4 میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ خواتین پیٹ کے ساتھ ہیں، 4-4 5-5 مہینے کی پریگننسی ہے، اور آ کے کہہ رہی ہیں آبارشن کروا دو، ہم نہیں ان کو پال سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اولادوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ خشیت املاک، مفلسی، غریبی کے ڈر کی وجہ سے۔ جب تم دنیا میں آئے تو تم کیا مالدار تھے؟ اللہ نے تمہارے آنے کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے، رزق بھی مہیا کیا، مال بھی دے دیا، تمہیں بڑا کر دیا، تو تم اب یہ سمجھتے ہو کہ جو دوبارہ دنیا میں آنے والا ہے شاید اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ نہایت
سنگین ترین گناہ ہے جس کے اندر آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ داخل ہو گئے، منصوبہ بندی کے نام سے، نسل بندی کے نام سے، بچے دو ہی اچھے کے نام سے، چلو جی وہ تربیت کوئی نہیں جی، تھوڑا سا وقفہ ڈال لیں گے پھر بچے کی تربیت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے 11 12 بچے ہیں اور آئیڈیل ترین بچے ہیں، ان کے دیکھنے کے قابل ہیں کہ کیا ان کی تربیت ہے، کیا ان کے معاملات ہیں۔ اور سوسائٹی میں وہ ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں کہ بچہ ایک ہی ہے، وہ ماں باپ کو تھپڑ مار رہا ہے، وہ ماں باپ کو سن ہی نہیں رہا، دیکھ ہی نہیں رہا ماں باپ کی طرف، نہ ان کا خیال کر رہا ہے اور ان کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک شیخ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک فیکٹری تھی، فیکٹری کا مالک آپ کو پتہ ہے جو فیکٹری والے بزنس مین لوگ ہوتے ہیں ان کا لین دین بھی لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے، یعنی ایسا قرضہ نہیں تھا جس کو کہا جائے کہ اس نے قرضہ لیا تھا، مال کی ترسیل لینے دینے کے اندر قرضہ آ گیا۔ وہ بندہ فوت ہو گیا تو جنازے کے اوپر اعلان ہوا جی آپ نے جو کرنا ہے، یہ ایک فارمیلٹی ہو گئی۔ اس کے بچوں نے جو پیسہ لینا تھا وہ لے لیا، جو دینا تھا وہ دے نہیں رہے تھے، مطالبہ کرنے والے روز آ رہے ہیں پیسے دو جی، ہمارے پیسے دو جی۔ ایک دن اس کا بچہ، ایک بندہ آیا ان کے گھر، اس کو لے کے چلا گیا، قبرستان لے کے گیا باپ کی قبر پہ، کہنے لگا اس کو ٹانگے مارو یا جلا دو، اس نے تم سے پیسے لیے تھے، یہ پیسے دے گا، ہم نے تمہیں کوئی پیسہ نہیں دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ اس اولاد کے ساتھ یہ والے معاملات کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے اتنا مال ان کو کما کے دے دیا کہ وہ بعد میں آپ کو بھی بھول گئے۔ لہٰذا اولادوں کو کسی بھی صورت، اگر کوئی اولاد دنیا میں آ رہی ہے، اسی وجہ سے ابارشن کروانا، یہ ایسی مانع حمل ادویات کھانا، اگر صحت کا مسئلہ ہو تو پھر الگ بات ہے، ڈاکٹر اس کو کنسلٹ کر کے اس کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کیے جا سکتے ہیں، کسی جو عالم ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد۔ لیکن اس کو علی الاطلاق مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، تربیت کے ڈر کی وجہ سے، پیسہ خرچ کرنے کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ حرام ہے اور رزق کے دروازوں کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، آپ کو بھی دے گا، اگر آپ ان کا رزق بند کر دیں گے تو آپ کا بھی آنا بند ہو جائے گا، اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے اسلامک سوسائٹی کی اگلی آیات، میرے خیال سے یہاں تک بات کم کرتے ہیں، کل باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ کوئی آپ کا سوال، کوئی استفسار ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہ جو کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جس کے لیے چاہے تنگ کرے، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، میں اس کو نا صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا۔ صحیح ہے جی، دیکھیں مثلا کس اعتبار سے تھوڑا وضاحت کریں۔ انسان محنت بھی کرے اور اس کو رزق نہ حاصل ہو، جی جی، یعنی کہ مال اس کو حاصل نہ ہو، ویسے تو رزق کی اولاد بھی ہوتی ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایک بندہ اسپیسیفکلی مال کے لیے محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کو مال نہیں مل رہا، جی جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس کے اندر وہی حکمت ہے جو اس آیت کے اندر ہمیں واضح ہو گئی۔ انسان کو بنیادی طور پہ بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر صرف تمہاری ہی منشا اور تمہاری ہی محنت کے عوض تمہیں دیا جاتا تو پھر ہر محنت کرنے والے کو اس کا مال مل جاتا، اور اگر یعنی یہ نہیں ہو رہا اور کم محنت کرنے والے کو بالکل نہ دیا جاتا، اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی ایسی ذات تو ہے جو اس چیز کو تھام کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم اس کو دنیاوی رول اینڈ ریگولیشن سے نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو اگر ہم دنیاوی رول اینڈ ریگولیشن دیکھیں پھر کیا کہیں گے، جس نے جتنی محنت کی اس کو اتنا عوض مل گیا، کسی نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تو 8 گھنٹے کے پیسے، کسی نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی تو 12 گھنٹے کے پیسے، کسی نے 18 گھنٹے کی تو 18 گھنٹے کے پیسے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کروانے کا ان سارے معاملات، دیکھیں اس کی میں ایک اور بھی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی شکار کیا ہے؟ شکار کرنے جاتے ہیں، ماموں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ شکار کیا، کس چیز کا؟ پرندوں کا۔ کبھی آپ کتنی محنت کرتے ہیں، پہلے پلاننگ کرتے ہیں، جگہ سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے جو ویپنز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، ان کی جو نشانے ہیں ان کو سیدھا کرتے ہیں، پھر آپ اپنا زیادہ راز اختیار کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اسپیسیفک جگہ پہ جاتے ہیں، اسپیسیفک ٹائم منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہر فائر کے اوپر چڑیا یا پرندہ نہیں لے رہے، آپ کا ایک فائر لگتا ہے چڑیا اڑ گئی، ایک فائر لگتا ہے چڑیا بیٹھی رہی، آپ نے اتنی ساری محنت کی اور شکار آپ کے ہاتھ میں اس کے اعتبار سے بعض اوقات کم آتا ہے اور بعض اوقات زیادہ آتا ہے۔ کیوں؟ ایک ذات وہ اوپر موجود ہے جس نے اس چڑی کو مرنے ہی نہیں دینا، وہ اس کو اٹھا لے گا۔ آپ کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ اسی وجہ سے انسان کو یہ کہا گیا ہے
کہ نہ تو صرف اپنے قوت بازو کے اوپر انحصار کرے اور نہ ہی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اللہ پہ توکل کرو، یہ نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی، میری گاڑی باہر کھڑی ہے، میں اس کو اوپن کھڑی کر کے ریموٹ اوپر رکھ کے ساتھ لکھ کے آ جاتا ہوں، چک لو جی جنہیں چکنی کوئی مسئلہ نہیں، میرا آپ پہ اللہ وارث ہے، کوئی چک لے گا تو میرا پھر اللہ ہی وارث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمیں ہر چیز کے اعتبار سے رول اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں۔ رزق کو بڑھانا یا کم کرنا، کوئی بندہ اٹھ کے کہ جی میں عقیدہ توحید کے اوپر ہوں، میں خالص عقیدہ توحید کے اوپر ہوں، مجھے عقیدہ توحید کی وجہ سے کوئی رزق نہیں مل رہا، بل گیٹس کو اتنے پیسے ملے ہوئے ہیں، ایلون مسک کو اتنے پیسے ملے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کے ہاں یہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں، اور یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ رزق کے دروازے اس کے پاس ہیں، بعض محنت کرو گے مل جائے گا، نہیں محنت کرو گے ہو سکتا ہے نہ ملے۔ انسان کا اصل میں اللہ کی طرف رجوع کروانا مقصود ہے اس سارے عمل سے۔ انشاءاللہ باذن اللہ امید ہے کہ جواب واضح ہو گیا ہوگا، سوال تو واضح ہی تھا، جواب واضح ہو گیا ہوگا۔ جی کوئی اور؟ جی جی یہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال دیا تھا کہ میں پورا اپنا مال لے آیا، جی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا دیا تھا۔ اب جیسے بعض اوقات جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ سارا ہی نہ نہیں دے تو پھر تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، جی جی۔ کیا انسان کی جلد بازی مقصود ہے یا پھر کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، مال دینے کے اعتبار سے، اللہ کے راستے کے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے ہم نے اوقات کار کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آپ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو اس کا سینیریو پہلے چیک کریں۔ سینیریو کیا ہے؟ غزوہ تبوک ہونے جا رہا ہے۔ غزوہ تبوک 900,000 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے، گرمی کے دن ہے، مال کی کمی ہے، لڑائی کن سے ہونے جا رہی ہے؟ رومیوں کے ساتھ، بڑی سلطنت ہے، سمجھیں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے برما امریکہ سے لڑنا چلے جائے، برما والے امریکہ سے لڑنے چلے جائیں، یہ حالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ ابن مجمعین بتاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا یہ سخت غزوہ تھا کہ راستے میں اونٹ ذبح کر کے اونٹ کی اوجری کے اندر جو پانی جمع تھا ہم نے وہ پی کے گزارا کیا ہے۔ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا اس وقت جو کیفیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طلب کرنا تھا، وہ تقاضا کر رہا تھا میرے ایمان کا کہ میں اپنا مال اٹھا کے سارے کا سارا دے دوں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے احوال کے اوپر، احوال کیسے ہیں، کیا میرا مال بچانا، میرا معاملہ اور جیسے نبی وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ آپ ایسے ہی سارا مال صدقہ نہ کر دیں کہ آپ خود فقیر ہو جائیں، صدقہ اتنا کریں کہ آپ کے پاس بھی مال رہے، آپ نے اللہ کو بھی راضی کیا۔ اصل میں اللہ کو آپ کا مال مطلوب ہی نہیں ہے۔ یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کو ہمارا مال مطلوب ہے۔ اللہ کو ہمارا مال مطلوب نہیں ہے، اللہ کو اخلاص مطلوب ہے۔ اگر اللہ کو مال مطلوب ہوتا تو آدھی کھجور کے ساتھ جنت نہ جاتا بندہ۔ اگر اللہ کو مال مطلوب ہوتا، یہی غزوہ تبوک کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، ہر بندے کا شوق تھا کچھ نہ کچھ دے۔ ایک صحابی ساری رات ایک یہودی کے باغ میں محنت کرتے رہے، 1 سا کھجوروں کا ملا، آئے آدھا سا اللہ کے رسول کو دے دیا، آدھا سا بچوں کے لیے لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی حالت یہ تھی کہ آدھا سا پکڑ کے پورے مال کے اوپر انڈیل دیا اور کہا اس کی وجہ سے اللہ اس میں برکت نازل کر دے گا۔ اللہ کو مال مطلوب یعنی مال کی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا آپ مال دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، بڑھ چڑھ کے دینا چاہیں جتنا آپ کا دل کرے، لیکن اتنا نہ دیں کہ آپ پھر اپنے ہاتھ پیر بیٹھ کے چلو میں مال دے دیتا جی، پہلے میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں پھر میں زکوٰۃ مانگنے کے لیے نکل جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا کام نہیں کرنا، میانہ روی، خیر الامور اوساطها، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہترین عمل کون سے ہیں؟ جو درمیانے ہوں۔ تو درمیانے انداز میں انشاءاللہ باذن اللہ ہم رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہیں پہ فنکتفی بہذا القدر، فنلتقی انشاءاللہ باذن اللہ غدا في المحاضرة القادمة۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔